کوفی لشکر سے یزید بن مقل نکلا اور امام حسین کے لشکر سے برید بن حزیر نکلا، اور انہوں نے اس کے سر پہ ایک ایسی ضرب لگائی کہ یزید بن مقتل کو کاٹتے ہوئے خود اس کے دماغ تک پہنچ گئی اور وہ واصل جہنم ہو گیا۔ اتنے میں رضی برید نے لپٹ گیا، دونوں میں کشتی ہونے لگی۔ آخر برید رضی کو گرا کر اس کے سینے پہ سوار ہو گئے۔ رضی چلایا تو کعب نے دوڑ کر برید کی پیٹھ پر نیزہ مارا اور وہ شہید ہو گئے۔ پھر امام علی مقام کی طرف سے ہر نکلے، ان کے مقابلے کے لیے یزید بن سفیان آیا۔ ہر نے ایک ہی وار سے اسے ڈھیر کر دیا۔ ہر کے بعد نافع بن بلال آگے بڑھے، ان کے مقابلے میں مزاحم بن حریث آیا۔ نافع نے اسے موت کی گھاٹ اتار دیا۔ ابھی تک لڑائی اسی انداز میں ہو رہی تھی کہ دونوں طرف سے ایک ایک جواب میدان میں آتا، لیکن کوفیوں کی طرف سے جو بھی آتا وہ بچ کر نہ جاتا۔ یہ حال دیکھ کر عمرو بن حجاج چلایا، اے بے وقوف کوفیوں، تمہیں نہیں معلوم تم کن لوگوں سے لڑ رہے ہو؟ یہ سب موت کو جان سے زیادہ عزیز رکھتے ہیں، ان کے مقابلے میں ایک ایک کر کے ہرگز نہ جاؤ۔ عمرو بن سعد نے اس کی رائے کو پسند کیا اور اس طرح لڑائی کرنے سے منع کر دیا۔ پھر عمرو بن حجاج نے فوج کا ایک دستے کے ساتھ امام علی مقام کے میمنہ پر عام حملہ کر دیا۔ کچھ دیر تک جنگ ہوئی، جس میں حضرت کے ایک جانثار ساتھی مسلم بن اوسہ شہید ہو گئے۔ اس کے بعد سمر ایک بڑی جماعت کے ساتھ امام کے میسر اور پر حملہ آور ہوا، اور اس حملے کے ساتھ ہی یزیدی لشکر چاروں طرف سے امام کے ساتھیوں پر ٹوٹ پڑا۔ بڑی زبردست جنگ ہوئی۔ امام کے ساتھ کل 32 سوار تھے، لیکن جدھر وہ رک کرتے تھے کوفیوں کی صفوں کو درہم برہم کر دیتے، یہاں تک کہ یزیدی لشکر بھی بگدڑ مچ گئی۔ ابن سعد نے فوراً 500 تیر اندازوں کو بھیجا، انہوں نے پہنچ کر حسین لشکر پر تیروں کی بارش کر دی، جس سے تمام گھوڑے زخمی اور بیکار ہو گئے۔ لیکن امام علی مقام کے جانثار ہمت نہیں ہارے، گھوڑوں سے اتر پڑے، بہادری اور بے جگری کے ساتھ لڑتے رہے اور کوفیوں کے چھکے چھڑا دیے۔ ایوب بن مشرح کہتا تھا، خدا کی قسم ہر بن یزید کے گھوڑے کو میں نے تیر مارا جو اس کے حلق میں اتر گیا، پس وہ گھوڑا گر پڑا اور اس کی پیٹھ پر ہر اس طرح کود پڑا جیسے شیر۔ پھر وہ تلوار کھینچ کر میدان میں آ گیا اور ایک شیر پڑا، جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم نے میرے گھوڑے کو بیکار کر دیا تو کیا ہوا، میں ہر شیر ببر سے زیادہ بہادر اور شریف ہوں۔ اور وہی ابن مشرح یہ بھی کہتا تھا کہ ہر کی طرح تلوار چلاتے ہوئے میں نے کسی کو نہیں دیکھا۔ جب ظہر کا اول وقت ہو گیا تو امام علی مقام نے فرمایا، کوفیوں سے کہو ہمیں نماز پڑھنے کی مہلت دیں۔ اس پر بدبخت حسین بن نمیر نے کہا، تمہاری نماز قبول نہ ہوگی۔ حبیب بن مظاہر نے جواب دیا، او گدھے، تو سمجھتا ہے کہ فرزند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز قبول نہ ہوگی اور تیری قبول ہوگی؟ یہ سن کر ابن نمیر آگ بگولا ہو گیا، اس نے حبیب پر حملہ کر دیا۔ حبیب نے اپنے آپ کو بچا لیا اور جھپٹ کر اس کے گھوڑے کو منہ پر تلوار کا ایسا وار کیا کہ وہ آگے کے دونوں پاؤں اٹھا کر کھڑا ہو گیا اور ابن نمیر اس کی پیٹھ سے گر گیا، لیکن کوفیوں نے دوڑ کر اسے بچا لیا۔ پھر بہت سے کوفیوں نے حبیب گھیر لیا، وہ دیر تک ان سے بڑی بہادری کے ساتھ لڑتے رہے، لیکن تنہا ایک بہت بڑی جماعت کا وہ کب تک مقابلہ کر سکتے تھے؟ آپ تھک گئے تو ایک تمیمی نے آپ کے مہر نیزہ سے وار کیا، آپ گر گئے اور وہ ابھی اٹھ ہی رہے تھے کہ ابن نمیر نے آپ پر تلوار ماری، آپ پھر گر گئے اور تمیمی نے گھوڑے سے اتر کر آپ کا سر کاٹ دیا۔ حبیب کی شہادت سے امام علی مقام کے دل پر بڑا زبردست اثر پڑا۔ فرمایا کہ میں نے اپنا اور اپنے ساتھیوں کی جان کو خدا تعالیٰ کے حوالے کیا۔ ہر نے جب امام کو غمزہ دیکھا تو فوراً میدان میں نکلے، ساتھ میں زہیر بن قیس بھی رہے۔ دونوں نے بہت سخت لڑائی کی، ان میں سے ایک حملہ کرتا اور جب وہ دشمنوں پہ گر جاتا تو دوسرا حملہ کر کے اسے بچا لیتا۔ اسی طرح دیر تک یہ دونوں شمشیر زنی کرتے رہے۔ آخر میں بہت بڑی فوج نے ہر کو گھیر لیا اور وہ شہید کر دیے گئے۔ اب زبیر تنہا رہ گئے، لیکن دیر تک دشمنوں کا مقابلہ کیا، پھر تلوار چلاتے ہوئے وہ بھی شہید ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کربلا میں امام علی مقام کے ساتھیوں کا ایک اور کارنامہ وہاں پر یہ بھی رہا کہ جب تک ان میں سے ایک بھی رہا تو انہوں نے امام علی مقام ان کے بھائی بھتیجے ساتھیوں کو جنگ کے لیے بھیجنے کی اجازت نہ لی۔
بلکہ ان کے کسی ایک فرد کو کوئی آنچ بھی نہیں پہنچنے دی۔ حالانکہ اس درمیان میں کوفیوں کی طرف سے بڑی زبردست تیروں کی بارش بھی ہوئی، مگر اس کے باوجود ایک زخم بھی کسی ہاشمی جوان یا بچے کو لگنے کا طریق میں پتہ نہیں چلتا۔ ان سب کی شہادت کے بعد اب اسد اللہ الغالب کے شیروں، سید الزہرا کے دلاروں اور سید الانبیاء کے جگر پاروں کے لڑنے کی باری آئی۔ ان کی اسد اللبا تلواروں کے حوالے سے شیر دل بہادر بھی چیخ اٹھے۔ انہوں نے ضرب و حرب کے وہ جوہر دکھائے کہ دشمنوں کے خون سے پوری زمین کربلا رنگین ہو گئی، اور کوفیوں کو ماننا پڑا کہ اگر ان لوگوں نے 3 دن پہلے پانی بند نہ کیا جاتا تو ہاشمی خاندان کا ایک ایک جوان پورے لشکر کو تباہ و برباد کر ڈالتا۔ حضرت عبداللہ بن مسلم بن عقیل نے امام علی مقام سے راہ حق میں سر کٹانے کی اجازت طلب کی۔ آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرمایا، بیٹا میں تمہیں کیسے اجازت دے دوں؟ ابھی تمہارے باپ کی جدائی کا داغ میرے دل میں سے نہیں ہٹا۔ عرض کیا، میں نے اپنے باپ کے پاس جانے کے لیے بے قرار ہوں۔ حضرت نے ان کا شوق شہادت دیکھ کر اجازت دے دی۔ اس ہاشمی جوان نے میدان میں آ کر مقابلے کے لیے پکارا۔ کوفی لشکر سے قدا بن اسد، جو بڑا بہادر سمجھا جاتا تھا، وہ آپ سے لڑنے کے لیے نکلا۔ تھوڑی دیر تک دونوں میں تلوار چلتی رہی۔ آخر عبداللہ نے تلوار کا ایک ایسا زبردست وار کیا کہ وہ کھیرے کی طرح کٹ کر زمین پہ آ گرا۔ پھر کسی کی ہمت نہ ہوئی کہ وہ تنہا آپ کے مقابلے میں آتا۔ آپ شیر ببر کی طرح اس پر حملہ آور ہوئے، کوفیوں کو درہم برہم کرتے ہوئے ان میں گھستے چلے گئے، بہتروں کو زخمی کیا اور کئی ایک کو جہنم میں پہنچایا۔ آخر نوفل بن مزاحم حمیری نے آپ کو نیزہ مار کر شہید کر دیا۔ حضرت جعفر بن عقیل اپنے بھتیجے عبداللہ بن مسلم کی شہادت کے بعد اشبار آنکھوں کے ساتھ میدان میں آئے اور یہ رجس پڑے کہ میں مکہ مکرمہ کا رہنے والا ہوں، ہاشمی نسل اور غالب کے گھرانے کا ہوں۔ بے شک ہم سارے قبیلوں کے سردار ہیں اور حسین تم لوگوں میں سب سے زیادہ پاکیزہ ہیں۔ پھر آپ نے لڑنا شروع کیا اور بہادری کے وہ جوہر دکھائے کہ بہت سے یزیدیوں کو خاک اور خون میں ملا دیا۔ دشمن جب تلوار سے ان کا مقابلہ نہیں کر سکے تو چاروں طرف سے گھیر کر تیروں کی بارش شروع کی۔ آخر عبداللہ بن عمیر کے تیر سے شہید ہو کر آپ بہشت بری میں جا پہنچے۔ آخر عبداللہ بن عزا کے تیر سے شہید ہو کر آپ بہشت بری میں جا پہنچے۔ حضرت عبد الرحمن بن عقیل اپنے بھائی کو خاک و خون میں دیکھ کر بے چین ہو گئے۔ حضرت عبد الرحمن بن عقیل اپنے بھائی کو خاک و خون میں دیکھ کر بے چین ہو گئے اور بھوکے شیر کی طرح کوفیوں پہ لپٹ پڑے، صفوں کو درہم برہم کر دیا اور کوفیوں کے خون سے کربلا کی زمین کو لال کر دیا۔ آخر عثمان بن خالد جہنی اور بشیر بن سعود ہمدانی نے مل کر آپ کو شہید کر دیا۔ دونوں بھائیوں کی شہادت کے بعد حضرت عبداللہ بن عقیل شیر ببر کی طرح میدان میں کود پڑے اور شمشیر زنی کے وہ جوہر دکھائے کہ بڑے بڑے بہادروں کے دان کھٹے کر دیے اور بہت سے کوفی جہنم میں پہنچا دیے۔ آخر میں عثمان بن اسیم جہنی اور بشیر بن سعود کے ہاتھوں شہید ہوئے۔ اولاد عقیل کی شہادت کے بعد اب فرزندان حیدر قرار کی باری آئی۔ یہ وہ شیر تھے جن کی رگوں میں شیر خدا کا خون گردش کر رہا تھا۔ اب جب کہ عقیل کے فرزندان خون شہادت میں نہا چکے، اولاد امیر المومنین سیدنا علی میں اولیہ شہادت اور خلت پر خون حاصل کرنے کے لیے خلیفہ بلا فصل ابو بکر صدیق کے ہم نام حضرت ابو بکر بن علی نے آگے بڑھ کر امام کی خدمت میں عرض کی، بھائی جان مجھے بھی اجازت مرحمت ہو۔ آپ نے فرمایا، بھائی تم ایک ایک کر کر مجھ سے جدا ہوئے جا رہے ہو۔ انہوں نے کہا، پیارے بھائی آج میرے پاس اس جان کے سوا اور کچھ نہیں، وہ آپ پر نثار ہے، اس کو قبول فرما لیں اور مجھے ہدایت دیں۔ آپ نے مجبوراً اجازت دی، میدان میں تشریف لائے۔ انہوں نے لڑنا شروع کیا اور یہ ثابت کر دیا کہ میں شیر خدا کا فرزند ہوں۔